बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कौमी इदारों की तौहीन से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम के वकला को आज चूँकि ये सारे का सारा जो मामला था ये इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इज़हार भी किया है और अदालत ने क्लास लगाई है, और साथ नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी इमरान खान की उस पर तो आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने खुलकर हुकूमती वकील के कान खींचे हैं, और अदालत ने कहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ क्योंकि बार बार हुकूमती वकील का ये कहना था कि आपको पार्लियामेंट पर एतमाद करना होगा, पार्लियामेंट पर एतमाद करना होगा, तो उस पर अदालत ने कहा कि हमने पार्लियामेंट पर एतमाद करना है, लेकिन अवाम का अदलिया पर एतमाद है, हमने अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना। अगर अवाम के मफाद के खिलाफ और कोई अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहा है तो हम आंखें बंद करके नहीं बैठे रहेंगे, हमने अपना कार्रवाई करनी है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। ये कौमी इदारों को की तौहीन रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी का इजहार किया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। दौरान समाअत जो वकील हैदर वहीद थे उन्होंने कहा कि उनका केस फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का भी हुक्म दिया था। उन्होंने अदालत उस्मा से इस्तदा की कि सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। वो चाहते ये थे कि जो इदारों के खिलाफ है, इदारों से क्या मुराद है, क्योंकि तौहीन सिर्फ या अदलिया की है या हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, पाक फौज है, उसकी तौहीन है। इसके अलावा अवाम की तौहीन के लिए कभी नहीं कोई नहीं जाएगा कि अवाम की तौहीन हो रही है, और ना पार्लियामेंट की, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी भी तौहीन का कोई कानून नहीं है, और कोई ये नहीं कहता कि अवाम के जो मैंडेट है उसकी तौहीन हो रही है। तो जब बात की जाए इदारों की तौहीन की, तो आप समझ आया करें कि 2 ही इदारे हैं, या पाक फौज है या अदलिया है। अब ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम है, और उसमें फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनका जो सोशल मीडिया है वो इदारों की तौहीन कर रहे हैं, इस वजह से ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। ये बेसिकली दरख्वास्त थी, और इसका उन्वान था कौमी इदारों के खिलाफ तौहीन को रोका जाए। उस पर जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के वहीद, ये अब दरख्वास्त आप जानते हैं कि डेफिनेटली पीडीएम के हमायत याफ्ता प्रॉक्सी वकला की जानब से दायर की जाती है कि इमरान खान की आवाज़ सोशल मीडिया पर दबाई जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसको तो ये खरीद चुके हैं अरबों रुपए के। अभी भी जो इनको वहाँ से कुछ मिला है जिनेवा से, जो 7-8 साल में मुख्तलिफ औकात में मिलेगा, और वो एनजीओज़ के थ्रू ही वो पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में लगेगा, उस पर अभी वो पैसे आए नहीं हैं, लेकिन अरबों रुपए इन्होंने उसके इश्तिहारात में लगा दिए जो अवाम का पैसा था। लेकिन इनको कोई भी, चूंकि इन्होंने इस वजह से इश्तिहारात देने हैं कि भाई हर सूरत में, और पता नहीं ये अब किस दुनिया में रहते हैं, किस तरह के इश्तिहारात आप मीडिया को देंगे और अखबारों के फ्रंट पेज पर लगाएंगे तो लोग आपको वोट दे देंगे। लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि आपने अवाम का पैसा क्यों हराम पे लगा रहे हैं। पहले आपने जिनेवा जो पूरा एक वफद लेकर गए हैं, वो आपने करोड़ों रुपए मुल्क के हराम पे लगा दिए, और अब मजीद आप लोगों के पैसों का नुकसान, अवाम के पैसों का नुकसान कर रहे हैं। तो उनको पता है कि उसको तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को तो इन्होंने कवर कर लिया है, वो सारा इनके गुण गाता है। अब सोशल मीडिया के खिलाफ ये सारी दरख्वास्त थी। उन्होंने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील हैदर वहीद से सवाल किया कि क्या मीडिया को रेगुलेट करना अदालत का काम है? क्या अदालत अब बुनियादी हकूक का कट डाउन शुरू कर देगी कि जो बुनियादी हकूक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या अब आप अदालतों में आए हैं बजाय इसके कि आप कहें कि अदालतें बुनियादी हकूक दें, या अगर कोई नहीं दे रहा या कोई रोक रहा है तो आप उसके हवाले से अदालतों में आए। अब आप अदालतों में दरखास्त लेकर आ गए हैं कि अदालत बुनियादी हकूक पर कट डाउन लगा दे। क्या अदालत अब बुनियादी हकूक को रोक दे? इदारों की तौहीन होती क्या है? बरतानवी अदालत का फैसला है कि हुकूमत की तौहीन नहीं होती। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई इदारों की तौहीन होती है? कोई ये इस पे स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन भी है इदारों की तौहीन की, या हर बंदे के खिलाफ आपने इदारों की तौहीन का केस करना है? जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वकील को हदायत की कि आप पार्लियामेंट से कहें, हम कानून साजी का नहीं कह सकते। आप जाएं और आपकी जो हमायत याफ्ता जमातें हैं उनसे कहें कि पार्लियामेंट में कानून बना दें। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या बुनियादी हकूक को कट करने के लिए अदालत कहेगी? जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया कि अगर रियासत पाबंदी नहीं लगाना चाहती
تو سپریم کورٹ کیوں حکم دے؟ آپ سپریم کورٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کو قانون بنانے کا کہے یا کسی میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا کہے، اور ہم کیوں بنیادی حقوق پر کٹ ڈاؤن لگانے کا کہیں گے؟ جسٹس منیب نے کہا کہ میری رائے میں آپ کی درخواست کو کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے، بڑا سخت برہمی کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ میرے خیال میں آپ کی درخواست کو کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ جی مجھے مہربانی کر کے مزید تیاری کی مہلت دیں، میں عدالت کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ جب ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ٹائم دے دیں، میں تیاری کر کے نا عدالت کو اسسٹ کروں گا۔ تو عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی، وہ پڑی رہے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کیسے آواز دبانا چاہتے ہیں عوام کی، اور پھر ججز آگے کیسے رسپانس دے رہے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آج اہم ریمارکس دی ہیں، اور آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تمام جتنی بھی سماعت تھی، کیونکہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آپ ریمارکس نہیں سنیں گے، وہ تب تک تھے جب تک پی ٹی آئی کے وکیل بات کر رہے تھے۔ اب حکومتی وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، تو اس میں آپ کو عمر عطا بندیال صاحب کی یا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی آواز ہی سنائی دے گی۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا تھا، عمران خان کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے جو حکومتی وکیل ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب قانون میں ترمیم کے وقت ارکان اسمبلی کی اکثریت نے منظوری دی۔ اس وقت جب ارکان اسمبلی نے منظوری دی اس وقت 159 لوگ ارکان اسمبلی موجود تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ قانون سازی کے وقت اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، جب وہاں پر اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی اور حکومت کے اپنے لوگ بھی مکمل نہیں تھے، تو یہ کیسے اس قانون سازی کو آپ کہیں گے کہ یہ آئین کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے، جہاں ٹوٹل جو لوگ وہ 159 موجود تھے اسمبلی میں، 342 کی اسمبلی ہے۔ عدالت نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ ایسی کوئی پہلے مثال موجود ہے کہ رکن پارلیمنٹ نے قانون سازی کو چیلنج کیا ہو؟ چونکہ عمران خان خود رکن ہے پارلیمنٹ کے، تو کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ کسی رکن پارلیمنٹ نے ہی قانون سازی کو چیلنج کیا ہو؟ جس پر وکیل نے جواب دیا، میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں جس میں رکن پارلیمنٹ نے قانون چیلنج کیا ہو۔ درخواست گزار نے نہ صرف رکن پارلیمنٹ ہے بلکہ ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہے۔ میں اپنے دلائل میں درخواست گزار کی بدنیتی اور ذاتی مفاد کی بھی وضاحت کروں گا۔ چیف جسٹس نے جو انہوں نے عمران خان نے بدنیتی اور ذاتی مفاد کا کہا ہے حکومت کا، اس کی وضاحت کروں گا، یہ کہنا تھا مخدوم علی خان صاحب کا۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں نیب قانون کی بہتری ہم دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ قانون کالعدم قرار دے دیا جائے، قانون کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ بھی عدالت کے پاس آپشن موجود ہیں۔ عدالت یہ کہنا چاہتی تھی عمر عطا بندیال صاحب کہ قانون کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی قانون کو آپ کالعدم قرار دے دیں، آپ اس میں جو چیزیں غلط ہیں آپ ان کو درست کر سکتے ہیں۔ اور عدالت نے کہا موجودہ کیس میں نیب قانون کی بہتری دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ریمارکس تھے عمر عطا بندیال صاحب کے۔ عدالت کے پاس آپشنز موجود ہیں، قانون کو آئین کے مطابق ہونے پر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم ہوئیں تو ہی عدالت آپشنز پر غور کرے گی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ کوئی بھی ایسا قانون قائم نہیں رہ سکتا جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتیں سیاسی فیصلوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا عدالت متنازع معاملات پر فیصلے کرنے لگے تو کیا مزید تنازعات پیدا نہیں ہوں گے؟ کاش یہ آپ نے 7 اپریل کو سوچا ہوتا۔ تو آج جو تنازعات نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے ایک تنازع میں، سیاسی تنازع میں پڑنے کی وجہ سے آج وہ تنازع بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اس میں وہ آپ کا ایک فیصلہ اس تمام تنازعات کی جڑ ہے۔ عدالت نے آج اس چیز کو تسلیم کیا اور کہا کہ عدالتیں سیاسی فیصلے کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ کیا عدالت متنازع معاملات پر فیصلے کرنے لگے تو کیا مزید تنازعات پیدا ہوتے ہیں؟ اس کیس میں سیاسی تنازع بھی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ پاکستان بننے کے وقت سے کرپشن بیماری کی صورت میں موجود ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمارا معاشرہ کرپشن کی بیماری کا شکار ہے۔ عوامی مفاد اور انفرادی فائدہ اٹھانے والوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ عوامی مفاد کہ کیا عوامی مفاد کے لیے قانونی سازی کی گئی ہے یا ذاتی انفرادی فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس میں توازن ضرور ہونا چاہیے۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب نے واضح کہا۔ سوال یہ ہے کہ عدالت نے آئین کا دفاع اور تحفظ کیسے کرنا ہے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کا مطلب پاکستان کے عوام ہیں۔ یہ بات پہلی بار میرے خیال میں آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی زبان سے ہم نے عوام کا ذکر سنا۔ انہوں نے کہا جو بات کی جاتی ہے آئین کا تحفظ، آئین کے تحفظ سے مراد عوام کا تحفظ ہے۔ آئین عوام ہے، عوام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدالت کہاں اور کس حد تک جا سکتی ہے؟ پبلک آفس ہولڈرز قابل احتساب ہیں۔
اگر حالیہ نیب ترمیم سے احتساب کا معیار گرا ہوا ہے تو عدالت ان کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ جب سے پاکستان بنا انسداد کرپشن قوانین بنے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انسداد کرپشن قوانین کی وجہ ہی سے عوامی عہدیدار قابل احتساب بنے ہیں۔ ہم نے سماجی یا سیاسی مسائل کو نہیں دیکھنا، اعتماد ہی تمام معاملات کا مرکز ہے۔ پبلک آفس کے لیے ڈاکٹرائن آف ٹرسٹ ضروری ہے۔ ججز بھی عوامی اعتماد کے ضامن ہیں، ججز بھی قابل احتساب ہیں، ججز پیسے کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ایک معاملے میں فنڈز ملے، وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے۔ یہ ثاقب نثار صاحب والے فنڈز کے حوالے سے ان کا ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کو ایک معاملے میں فنڈز ملے، وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے۔ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ فنڈز استعمال ہوں۔ اگر سپریم کورٹ فنڈز کی تفصیلات اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر نہ ڈالتی تو آج بھی تنقید ہو رہی ہوتی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ یہ بات درست ہے، اعتماد بہت اہم ہوتا ہے، عدلیہ بھی پارلیمنٹ اور سیاستدانوں پر اعتماد کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے مگر عوام کا اعتماد عدلیہ پر ہے۔ کچھ بنیادی لوازمات ہیں جس پر عدالت نے بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل 12 جنوری کو 1:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے۔ آج کی سماعت میں عمر عطا بندیال صاحب نے 2-3 بڑی اہم چیزیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ آئین عوام ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ قابل احتساب ہیں، آپ ان کو احتساب سے نہیں نکال سکتے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پر بھی اعتماد ہونا ضروری ہے، لیکن اصل چیز عوام کا اعتماد ہے۔ اگر آپ عوام کا اعتماد آپ کے پاس نہیں ہے یا عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے، کسی بھی ملک یا ریاست کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ جب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے تو پھر ملک تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں آج کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس سے کہ جو کچھ ان کو خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب تو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں ان ساری چیزوں کو، عمر عطا بندیال صاحب نے بھی مائنڈ بنا لیا کہ اگر نیب ترمیم ساری نہ کالعدم ہو لیکن جو اس میں 3-4 موٹی چیزیں ہیں وہ کالعدم ہو جائیں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف لائی جا سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس سماعت کا جو اختتام ہے وہ کیا ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔